بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ہمیں بریفنگ دی ہے، یہ فالو اپ کے حوالے سے ہم یہاں آئے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے ایک کیبنٹ کی اسپیشل کمیٹیز بنائی ہیں کہ جہاں بھی فلڈ افیکٹیز ہیں، سیلاب سے متاثرین ہیں، ان کی جو امدادی کاروائیاں ہیں ان کی نگرانی کی جائے، اور جہاں پہ آپ محسوس کرتے ہیں کسی قسم کی کمی تو وہاں اپنا ان پٹ دیں اور ان کی سپورٹ کی جائے۔ تو میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں بڑے شارٹ نوٹس میں، کیونکہ ہماری روایت ہے کہ ہم کاغذوں پہ کام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد حکومتی وسائل کا انتظار کرتے ہیں، لیکن جہاں ایک آفت ہو، المیہ ہو، جہاں ایمرجنسی ڈکلیئرڈ ہو، جہاں لوگوں کی جانوں کا سوال ہو، تو وہاں پہ پھر حکومتیں سٹیپ فارورڈ لیتی ہیں اور پھر ساری چیزیں چھوڑ کے ان پہ تمام وسائل بھی لگاتی ہیں، اس پہ توجہ بھی دیتی ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں صوبائی حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی فنڈز نہیں دیے گئے تاکہ تمام محکمہ جات میں، خواہ تعلیم ہے، پبلک ہیلتھ ہے، ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، CNW ہے، یہ سارے اپنے ریسورسز سے جو بھی یہاں افسران ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو جب تک ان کو وسائل مہیا نہیں کیے جائیں گے تو یہ عوام کے مسائل حل نہیں ہیں۔ حکومت نے جو ہی یہ آفت ہم پہ نازل ہوئی، فوری طور پہ وزیر اعظم پاکستان نے فوری طور پہ چاروں صوبوں کو GB اور ایجوکیٹ یہ آفر کی کہ اس کی یہ جو آفت ہے اس کا مقابلہ وفاق اور صوبے مل کے کریں، اور جو بھی وسائل درکار ہوں گے وہ وسائل ہم مل کے مہیا کریں گے۔ صوبائی حکومت کے پاس جو اختیارات ہیں، جو وسائل ہیں، وہ بھی اس پہ لگائے اور وفاقی حکومت پہ اس پہ لگائیے۔ چاروں صوبوں کی طرف سے، GB کی طرف سے، AJK میں بہت مائنر ہوئے، GB بھی ایک مخصوص علاقے میں ہوئے، سب سے زیادہ نقصان سندھ میں ہوا، اور اس کے بعد بلوچستان میں اور پنجاب کے 2.5 اضلاع اس آفت کا شکار ہوئے ہیں۔ تقریباً 3.5 کروڑ لوگ بے گھر ہوئے ہیں، 16 سے 17 لاکھ لوگوں کے گھر جو ہیں مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں۔ یہ جو انفراسٹرکچر ڈیمیجز ہیں، یہ ابھی تک اس کی کوئی اسیسمنٹ نہیں۔ فوری طور پہ جو وفاقی حکومت نے کام کیا، میں ابھی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت نے فیڈرل گورنمنٹ میں خود اس میٹنگ میں موجود تھا، جہاں چیف سیکرٹری صاحب نے یہ کہا کہ صوبائی حکومت بار بار ہماری کمیٹی بھی بنی، ہم نے خود احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں میں بھی اس کا ممبر تھا، اور 3 پارٹیز کہ آپ چیف منسٹر صاحب کے پاس جائیں، انہیں کہیں کہ یہ آفت ہے، یہ سب نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن صوبائی حکومت سے بالکل یہ جواب آیا کہ ہم ریلیف کے حوالے سے، ریسٹوریشن کے حوالے سے، ری ایبلیٹیشن کے حوالے سے ہم خود سارا، اور اگر کہیں ضرورت ہو تو فیڈرل گورنمنٹ کو بلائیں گے۔ ہم نے محسوس کیا جب وزیر اعظم نے دورے کیے تو محسوس کیا کہ یہاں بہت کام کی ضرورت ہے۔ فوری طور پہ وزیر اعظم نے جو یہاں پہ لوگوں کے اموات، ہمارے لوگ اس آفت میں شہید ہوئے، ان کے لیے 10 لاکھ روپے کا اعلان، 1352 لوگوں کو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ نے NDMA کو وہ پیسے دے دیے فوری طور۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اتنی ریپڈ ڈسپرسمنٹ نہیں، ہمارے بعد کوئی 15 دنوں 30 دنوں بعد صوبائی حکومت نے دینے شروع۔ ہم یہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرتے، لیکن ہم نے فوری طور پہ 10، اگر حکومت صوبائی ملتی تو ہم شاید 15 لاکھ دینے کی پوزیشن میں، 10 ہم دیتے، 5 وہ دیتے، 15 لاکھ دیتے۔ جب صوبائی اور مرکز ایک پلیٹ فارم پہ ہوتا تو بہت بہتر طریقے سے ہم لوگوں کو جو اس وقت ریسٹوریشن کا کام ہے فوری طور پہ وہ کر سکتے تھے۔ دوسری تھی ایمرجنسی ریلیف۔ بار بار ہمارے کہنے کے باوجود جب پازیٹیو رسپانس نہیں آیا تو NDMA کو فوری طور پہ KP گورنمنٹ کی جو PDMA کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کے مطابق جو ان کی ڈیمانڈ تھی فیڈرل گورنمنٹ نے دی۔ پہلے جو ریلیز تھی اس میں 5 سے 6 ہزار خیمے تھے، فوڈ آئٹمز تھی، میڈیسنز تھی، اور بہت سی چیزیں تھیں، اور اس کے بعد جب محسوس کیا گیا کہ اب وسائل کی بھی ضرورت ہے تو 10 ارب روپے فوری طور پہ صوبائی حکومت کو دیے۔ وزیر اعظم یہ 1 سائیڈڈ سارا کام، اور جس ڈسٹرکٹ میں ہم گئے وہاں صاحبان نہیں ملے، وہاں DC کو یا کرونا ہوتا ہے یا DC کو بیماری ہوتی ہے، اور اس کے خلاف انشاءاللہ ہم ایکشن بھی اب لیں گے۔
اگر یہ اپنی قومی ذمہ داری کو افسر نہیں سمجھتا، اس کا قبلہ درست کرنا ہمیں آتا ہے، ہم تو کہتے ہیں اس پہ سیاست نہ کی جائے، ہمیں چاہیے کہ سب مل کے ان لوگوں کی مدد کریں۔ دوسری فوری ریلیف کا اعلان وزیر اعظم صاحب نے کیا، وہ متاثرہ خاندانوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 25,000 روپے دینے کا 28 ارب روپے فوری طور پہ وزیر اعظم صاحب نے، اور جو ہماری مرکز میں حکومت ہے اس نے ریلیز کی، جس کے پہلے فیز میں ڈسٹرکٹ مانسیرا میں کوئی 2300 گھرانوں کی اسیسمنٹ ہوئی ہے، اور اس ویک سے وہ 6 کروڑ روپیہ تقسیم ہونا شروع ہوئے۔ اور یہ بلا تفریق کہ جو علاقے متاثر ہوئے سیلاب سے، وہاں سے جو غریب لوگ ہیں ان کو فوری طور پہ گھرانے کو 25,000 روپے، کل ہم کوہستان میں گئے تھے 1300 لوگوں کو 25,000 روپیہ مل چکا ہے، اور تقریباً 2,40,00,000 روپیہ جو کیجویلٹیز ہیں ان کو دیا گیا، تو 30 سے 35 لاکھ ہماری جماعت کے پلیٹ فارم سے جو ایمرجنسی ریلیف تھی ہم نے جو چندہ کر کے ان کو دیا، اور اگلے 10 دنوں میں مزید 10 سے 12 ٹرک ہم دے رہے ہیں، جو ہمارے وہ اس سے حکومت کا کوئی اس سے تعلق نہیں۔ وہاں پہ بہت سی ایسی سڑکیں ہیں جو ابھی تک نہیں کھل سکی، ہم نے NHA کو صوبے کی سڑکیں تھیں، ہم نے واپڈا کا وہاں جو پاور پروجیکٹس لگ رہے ہیں واپڈا کے ذریعے ان کو ہدایات کی، انہوں نے کام شروع کیا۔ یہ حالت اس میں بھی سیاست کی جائے، جب سے کیے جائے نہیں، آج ایک آفت آئی ہے، ہمیں مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بفا برج ہم اسی ہفتے اس پہ GM صاحب اسی ہفتے اس کی ریپیئر کا کام کریں، ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ انشاءاللہ اسی ہفتے ہم اس کا کام شروع کریں۔ اور اس کے بعد جو آج آپ کے چیک رہتے تھے مانسیرا کے، پہلے ہم نے دیے تھے چیک کو، جو باقی رہتے ہیں 1,80,00,000 روپے کے چیک، وہ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیں گے۔ ہماری آج بھی یہ خواہش ہے کہ یہ جو تخمینہ ہے نقصان کا، یہ بہت بڑا ہے، ہماری فوکس بہت زیادہ ہے، اور اب بین الاقوامی جو برادری ہے اس سے بھی اپیل کی گئی ہے، اور جو یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری صاحب آئے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے جب دیکھا ہے تو پوری دنیا کو انہوں نے ایک پیغام دیا ہے کہ پاکستان اس وقت مصیبت میں، ساری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن یہاں پھر بھی کچھ ایسے ناسور ہیں جو اس وقت بھی لوگوں کی موتوں پہ، اور لوگوں کی جو بے گھر لوگ ہیں، 1.5 کروڑ لوگ اس وقت اپنے گھروں سے باہر ریلیف کیمپ اور وہ سیاست کر رہے ہیں۔ تو میں ڈسٹرکٹ مانسیرا کے اپنے بھائیوں کو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، ہمارا یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن، پیپس، NHA، جو بھی محکمہ ہے، جہاں آپ کو ضرورت ہو انشاءاللہ تعالیٰ وفاقی حکومت اور وزیر اعظم کی ہدایات پر ہم ہنگامی طور پہ آپ کی مدد انشاءاللہ کریں گے۔ اس وقت یہاں سردار شاہجہان صاحب نے خوراک کی بات کی، میں نے ابھی ہدایت جاری کی اپنے MD صاحب کو کہ جہاں جہاں رستے بند ہیں وہاں آپ سامان پہنچائیں، آگے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں سے وہاں پہنچوائیں۔ یہاں سلاٹس کا جو ایشو ہے، ایئر فلائٹ ایئر لفٹ کے ذریعے جو دی جا رہی ہے خوراک، وہ بڑی محدود تعداد میں دی جا رہی ہے، وہ ضرورت پوری شاید نہیں کر سکتی، کیونکہ پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ جہاں 40,000 کی آبادی ہے وہاں آج 15 دنوں میں صرف 10 ہوئی ہیں، اور اس کے لیے جو وسائل مہیا کر رہی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے، جو ہماری آرم فورسز آئی ہیں اس کے سارے وسائل وفاقی حکومت مہیا کر رہی ہے۔ تو بہت سی چیزوں پہ کوسچن مارکس ہیں، ہمیں یہ چیزیں ایک طرف رکھ کے اپنے لوگوں کی مدد کرنی ہے، ایک ٹیم کی صورت میں کرنی ہے، ایڈمنسٹریشن ہو، پولیٹیکل کسی کی ایفیلیشن ہو، کسی کا کسی جماعت سے تعلق ہو، اس وقت تو سب کو آنا چاہیے۔ اور بالخصوص میں ہزارہ ڈویژن کے عوام سے یہ اپیل کروں گا، یہ متاثر ہے، اور سب سے زیادہ ہمارا ہزارہ ڈویژن اور کوہستان کا علاقہ شدید متاثر ہے۔ ابھی تک بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ محصور ہیں، ان کی مدد کے لیے مخیر حضرات اور جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں، جو ہمارا محکمہ ہیلتھ ہے، وہ اپنی ٹیمز بھیجیں وہاں وبائی امراض کی ایسے جو مختلف کالم دورہ، وہاں کو ضرورت ہے آپ کی مدد۔ اپنے ہر جو ہمارے تاجر بھائی ہیں، ٹریڈ یونینز ہیں، جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، ان سے میری گزارش ہے اگر ہزارہ ڈویژن کے پرائیویٹ ہاسپٹلز ایک میڈیکل ٹیم اپنی بھیجیں تو وہاں اس وقت جو میڈیکل کی صورتحال ہے، جو پچھلے 20 دنوں سے حکومت ناکام ہو چکی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہتر کر سکیں۔ تو آج میں سب سے اپیل کرتا ہوں
کہ حکومت کے ساتھ، صوبائی حکومت کے ساتھ، مرکزی حکومت کے ساتھ مل کے اپنے مصیبت میں پھنسے ہوئے بھائیوں کو اس مشکل وقت میں مدد کیجیے. اللہ نہ کرے ایسی آزمائش کسی پہ آئے، کل یہ آزمائش ہم پہ بھی آ سکے. اس جذبے سے ہم نے کام کرنا ہے. سیاست کا بڑا وقت، جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ملک سجاد صاحب، ممبر قومی اسمبلی سردار شاہجہان یوسف صاحب، جناب شاہ خان صاحب، تحصیل ناظم صاحب، جناب شیخ شفیع صاحب، تمام ہمارے جو یہاں دوست موجود ہیں، اور سی ایم این ایچ اے اور پی ڈی ایم اے سے جو ہمارے یہاں افسران اور باقی لوگ ہیں، اور جو لائن ڈپارٹمنٹس ہیں، تمام جو افسران یہاں موجود ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ میری باتوں کا مقصد کوئی تنقید کا نہیں تھا، لیکن اگر 20 دنوں میں ایمرجنسی ریلیف، ریسٹوریشن جیسے کام اور اسکولوں کی بحالی، سلائڈیں ہٹا دینا، میں سمجھتا ہوں اس وقت کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر یہ کام ہم نہیں کر سکتے تو کوشچن مارک ہے، اس کے لیے ہمیں لائے عمل بنانا چاہیے، جو کمیاں پیشیاں کو دور کرنا چاہیے، اور صوبائی حکومت کو اپنے محکمہ جات کی ایمرجنسی ریپیئر مینٹیننس ہنگامی صورتحال کے لیے فوری طور پہ جب فلڈ آئے، بالخصوص نزلہ جہاں اموات ہوئی ہیں وہاں فوری طور پہ فنڈ ریلیز کرنے چاہیے. اسی پرپز کے لیے سندھ کے لیے 15 ارب 10 ارب روپے، کے پی کے لیے اور 10 ارب روپے بلوچستان حکومت کے لیے وفاقی حکومت نے یک طرفہ طور پہ وزیر اعظم صاحب نے یہ مہیا کیے. اور یہ بپس کے لیے جو پیسے تقسیم ہو رہے ہیں متاثرہ خاندانوں میں، فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہر متاثرہ خاندان کو 25,000 نقد مل جائے، تاکہ جو بے گھر لوگ ہوئے ہیں وہ اپنا کچھ نہ کچھ راشن اور سامان خرید سکیں. اب اس میں مزید اضافہ ہو گیا. ابھی مانسیرا میں تقریباً 2300 فیز فرسٹ میں جو اس ویک سے ڈسبرسمنٹ شروع ہوگی، اور سیکنڈ فیز کے لیے 70 ارب روپیہ مزید وفاقی حکومت نے اس کی منظوری دی ہے، تاکہ جو بے گھر خاندان ہیں، جو متاثرہ خاندان ہیں، ان کی مزید مدد کی جائے اور اس تعداد کو بڑھایا جا سکے. میں آپ سب کا بڑا مشکور شکریہ ادا کرتا ہوں.